السلام علیکم، میرا نام ہلال خان ناصر ہے اور آج ہم ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس نشست میں ہم 80 کی دہائی میں جو افغانستان کا جہاد تھا اس کے بارے میں دادا جی سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے جو افغانستان میں جہاد شروع ہوا اس کا پس منظر کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان چونکہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو سوویت یونین میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر دو کیمپ بنے ہیں دنیا میں، رشین کیمپ اور امریکن کیمپ، دایاں بازو بایاں بازو، وہ جو کولڈ وار کا ایک بڑا سلسلہ تھا، اس پس منظر میں افغانستان ہمارے اور روس کے درمیان یوں سمجھے بفر اسٹیٹ تھی۔ ہم نے بھارت روسی کمیونسٹ انقلاب سے بچنے کے لیے ہمارے یہاں چین بھی موجود تھا اور تحریک بھی تھی، تو اس پاکستان بنتے وقت بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی روس نے جو وسطی ایشیا میں پھیلاؤ کیا ہے اور ریاستیں اپنے کنٹرول میں کی ہیں، تو ہمارے اور روس کے درمیان افغانستان ایک بفر اسٹیٹ کی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن جب افغانستان میں رشیا کا اثر و رسوخ بڑا ہے اور بالآخر وہ انقلاب آیا ہے، بابر کارمل اور نجیب اللہ اور یہ آئے ہیں افغانستان میں، بابر انقلاب کے بعد بادشاہی ختم ہوئی ہے اور وہ کمیونسٹ عناصر اوپر آئے ہیں، تو اس کا ہمارے یہاں بھی ریئیکشن ہوا۔ اس وقت پھر اصل ریئیکشن تو تھا افغانستان کے علماء کا، چونکہ علماء مضبوط ہیں وہاں۔ افغانستان میں علماء کا اثر رسوخ مذہبی تو ہے ہی، معاشرتی بھی ہے، تہذیبی اور معاشرتی طور پر بھی علماء بہت مضبوط ہے، تو انہوں نے ریئیکشن دیا، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کے فتوے کا اعلان کیا، اور جہاد کے فتوے کا اعلان صرف ایران نہیں کیا بلکہ جہاد شروع کیا۔ یہ اس وقت مولانا محمد نبی محمدی صاحب، مولانا جلال الدین حقانی صاحب اور عامر شاہ مسعود اور یہ مولوی ارسلان صاحب، یہ حکمتیار انجینئر حکمتیار، یہ حضرات نے کیا جہاد کا اعلان کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ ابتدا میں تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بہرحال کچھ دن مزاحمت ہوگی، ختم ہو جائے گا، رشیا کے سامنے باقی وسطی ایشیا کی ریاستیں مزاحمت نہیں کر سکی تو یہ کیا کریں گے، لیکن انہوں نے استقامت دکھائی، اور پھر اس کی حمایت، چونکہ ہمیں مسئلہ پیش آ گیا تھا تو ہماری مذہبی قیادت نے بھی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، حضرت مولانا عبداللہ درخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہمارے سب سے آگے، انہوں نے اس فتوے کی حمایت کی جو جہاد کی فتویٰ دیا افغانستان کے علماء نے، تو ہمارے ان علماء نے اس کی حمایت کی، صرف حمایت نہیں کی بلکہ اس سے تعاون کا اعلان بھی کیا۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر تھے، انہوں نے اس مقصد کے لیے قبائلی علاقے کا بڑا تفصیلی دورہ کیا اور علماء کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بڑی سیاسی دنیا میں اپنی پوری شخصیت کے ساتھ جہاد افغانستان کی پشت پہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم افغانستان میں رشیا کو نہیں گھسنے دیں گے، اور ان کا رشیا افغانستان کے راستے گوادر تک آنا چاہتا ہے، ہم نہیں آنے دیں گے، یہ ہم یہ افغانستان کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس فضا میں ایک اس میں پھر جمعیت علماء اسلام کا بطور جمعیت علماء اسلام کے اور ہمارے بالخصوص ان تین بڑے بزرگوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ افغانستان میں مختلف گروپ تھے، شمال کا گروپ احمد شاہ مسعود تھے، برہان الدین ربانی تھے، اور جنوب میں جلال الدین حقانی صاحب تھے اور دوسرے حضرات تھے، مولانا نبی محمدی بہت بڑے بزرگ بھی تھے، افغانستان کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں مولانا محمد نبی محمدی، میری ان سے ملاقات ہوئی، انٹرویو بھی کیا میں نے ان سے۔ تو یہ پھر ان کے اکٹھا محاذ بنوانے میں ظاہر بات ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو سرکاری ادارے بھی متحرک ہوتے ہیں، اوپن ادارے بھی اور غیر اوپن ادارے بھی متحرک ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے بھی میدان میں آئے اور ہم بھی تھے، وہ بھی تھے۔ اور پھر جب ان کو ابتدائی میں نے 3 سال کا دور تو ایسا تھا
کہ انتہائی کس مپروسی کی عالم میں نے ان کے بم دیکھے جو ٹینکوں کا مقابلہ کرتے تھے، بوتل میں پٹرول اور کچھ محلول ڈال کر وہ ان کا بم ہوتا تھا اور ٹرک میں مارتے تھے اور ٹینک میں اندر گھستا تھا اور ٹینک پھٹ جاتا تھا۔ میں نے وہ سارے ہتھیار ان کے دیکھے۔ 3 سال تک تقریباً یہ کیفیت ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے لاہور میں شیرا والے میں ہمارے بزرگ تھے مولانا حمید الرحمن عباسی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ دکانوں سے یعنی مانگ رہی سمجھ لیں کہ کبھی مہینے کے بعد ٹرک غلے کا کوئی چیزوں کا بھیجا کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ 3 سال تقریباً یہ کیفیت رہی ہے۔ جب یہ یقین ہوگا کہ یہ کھڑے ہیں اور انہوں نے تقریباً بڑے 5-7 شہروں سے ہٹ کر تقریباً علاقوں میں سرسوخ حاصل کر لیا، تو امریکہ میدان میں آیا ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ کولڈ وار میں اس کو سپورٹ تو امریکہ پشت وار سے کچھ پشت پر ہے، پھر مسلم حکومتیں بھی آئی ہیں، امریکہ بھی آیا، لیکن اس وقت جب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کھڑے ہیں اور اب ان کو سپورٹ کرنے سے ہم رشیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آئے۔ اچھا، میں ایک درمیان میں ایک بات کروں، میرا افغانستان کے جہاد سے شروع سے تعلق رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کے طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی۔ میرے انتہائی بہت اچھے دوست تھے مولوی نصر اللہ منصور، جہاد افغانستان کے بڑے مجاہدین میں، بڑے قائدین میں سے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 8 جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے، اس اتحاد کروانے میں یعنی 8 مجاہدین کے گروپوں کا، مجدد صاحب کا گروپ تھا، ربانی صاحب کا گروپ تھا، احمد شاہ کا گروپ تھا، مولوی محمد رفیع صاحب کا گروپ تھا، حقانی صاحب کا گروپ تھا اور گیلانی صاحب، احمد شاہ گیلانی، یہ ان کو اکٹھا کرنے میں بنیادی کردار حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا اور حضرت درخواستی کا تھا۔ اتحاد کا فیصلہ اسلام آباد میں حضرت درخواستی کی صدارت میں ہوا ہے، میں بھی اس کا حصہ تھا۔ تو وہ یہ پورا جو رول ادا کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، تو اس وقت تک یہ کہ ہم اس کی پشت پر ہیں، ہم بھی پشت پر تھے، پاکستان کے ادارے بھی پشت پر تھے، اور ایک وقت میں امریکہ بھی پشت پر آ گیا، اور پھر اگلی راؤنڈ شروع ہوا، اس کی کچھ تفصیلات الگ ہیں۔ اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ علماء کی کافی قیادت ان کے ساتھ تھی، تو ان کے مخالفین میں بھی سے کوئی تھا ادھر؟ ہاں، بڑے بڑے بعض ہمارے مولانا غلام محمد بھی اختلاف کرتے تھے، کہتے یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، اس میں آپ فریق نہ بنیں۔ ان کا موقف یہ تھا، اور بھی بہت سے علماء کا موقف یہ تھا، لیکن ہمارے یہاں موقف یہ تھا کہ بھئی جب آگے ہیں تو ہم نے آگے آنے سے روکنا ہے تو وہیں روکیں، آگے آنے سے روکنا ہے تو پھر وہیں روکیں، تو ان کو سپورٹ کریں بجائے کہ ہم اپنے ملک کو لڑائی لڑیں، ان کی لڑائی میں سپورٹ کریں۔ ہم اس سے نقطہ سے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آخر تک ہی ہے۔ جہاد کے دور میں آپ کا افغانستان کا سفر؟ میں بہت دفعہ گیا ہوں، لیکن بطور صحافی کے حصہ نہیں لیا؟ میں خوست بھی گیا ہوں، میں ارگون بھی گیا ہوں، چاریکار بھی گیا ہوں، کابل میں بھی گیا ہوں، اور بہت علاقوں، لیکن میں نے ہمیشہ رپورٹنگ کی ہے۔ میری بہت سی رپورٹیں اخبارات کا حصہ ہیں کہ میں نے وہاں کیا دیکھا۔ میرا بنیادی کردار افغانستان میں جانے کا، میں جہاد کا حصہ تھا، میں خود کی حمایتی تھا بڑا پکا، لیکن میرا کردار ہمیشہ بطور صحافی کی رپورٹنگ کا رہا ہے، اور میری 20 رپورٹیں اخبارات اور رسائل میں چھپی ہیں کہ میں نے رپورٹ کی ہیں، وہاں کی صورتحال کی وضاحت کی ہے۔ امریکہ کے آنے کے بعد ان کو جو سپورٹ ملی، تو اب امریکہ نے کسی فیس بھی لا تو سپورٹ کی نہیں، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ان سے کیا منوایا یا کیا ان سے؟ ہاں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ جب یہ 8 جماعتوں کا اتحاد بنا تو اس کے سیکرٹری جنرل بنے مولانا نصر اللہ منصور۔ یہ بہت بڑے مجاہدین میں سے تھے، میرے ذاتی دوستوں میں سے تھے۔ تو اس وقت جب امریکہ کے معاملات طے ہونے لگے تو انہوں نے یہ کیا کہ سارے معاملات طے کر کے امریکہ کے ساتھ چلو۔ اس کا موقف یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ پہلی ساری تفصیل طے کرو، طے کیے بغیر امریکہ کو دعوت دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات نہیں مانی گئی، وہ لا تعلق ہو کے چلے گئے، حالانکہ سیکرٹری جنرل تھے 8 جماعتوں کے متحدہ محاذ کے، وہ لا تعلق ہو کے چلے گئے تھے،
اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے معاملات طے کرو. وہ پھر وہ باقی وہ حصہ وہ الگ رہے ہیں، اور میرا ذاتی موقع بھی ان کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ. لیکن ہوا یہ عملاً یہ ہوا کہ امریکہ آ گیا. پھر امریکہ اور ہمارے ادارے ایک وہ پوزیشن ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر سارے معاملات کنٹرول میں لے لیے. اس کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں اب تک. کیا وجہ تھی کہ جو دوسری اس قیادت کے باقی جو ممبران تھے انہوں نے ان کا یہ جو نقطہ تھا یہ نہیں اس کے اوپر؟ ہاں نہیں، ان کو دیکھا کہ لڑائی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، امریکہ آ گیا تو چلو آنے دو. وہ یہ بات اس وقت پیدا ہوئی تھی. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت معاملات طے کر کے آتے تو بات کے بہت سے مراحل پیش نہیں آنے تھے. لیکن امریکہ آ گیا. جب آ گیا تو امریکہ نے سمجھا میں آ گیا ہوں. چنانچہ اس کی اگلی بات پھر یہ ہوئی کہ امریکہ نے ہی اس جنگ کو پھر کلوز کرنے کے لیے امریکہ نے ہی کردار ادا کیا. اس میں ایک میں امریکی صدر نکسن نے پھر سابق صدر تھے رشیا کی قیادت کو اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہبی لوگ اگر آگے آ گئے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے، ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے. درمیان میں کوئی سمجھوتا کر لو. جس کے نتیجے میں جنیوا معاہدہ ہوا. اور جنیوا معاہدے کے نتیجے میں وہ ایک لمبی داستان ہے کہ جنیوا معاہدہ ہوا. اس میں جنیجو صاحب تھے، جنرل ضیاء الحق کو اس کے حق میں نہیں تھے. کنونشن کے جنیوا معاہدہ اس کے حق میں نہیں تھے. اس کے ہمارے یہاں پھر خرابیاں پیدا ہوئیں. پھر جنیجو صاحب بھی معطل ہوئے، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. تو وہ ضیاء الحق کا موقف یہ تھا کہ ہمیں پہلے معاملات طے رشیا کے جھگڑا یہ تھا کہ رشیا کی جانے کو تیار تھا واپس. رشیا کے نکلنے سے پہلے سیٹ اپ پہلے ہو جائے، معاہدے کے تحت ہو، تاکہ بعد میں خلفشار نہ ہو. لیکن امریکہ وہاں سے نکلا کوئی متبادل نظم بنائے بغیر. اس کا اعتراف خود ہلری کلنٹن نے وزارت خارجہ کے دور میں کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ان کو کھلا چھوڑ کے خود چلے گئے. ہم اس وقت تک ان کو آزاد چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں پھر خانہ جنگی ہوئی. خانہ جنگی کے نتیجے میں امریکہ آیا اور طالبان کا وجود آیا. یہ جنیوا معاہدے پر اس وقت تک یہ صورتحال یہ تھی. یہ جو آپ نے بتایا کہ جنیوا کا معاہدہ، یہ معاہدہ اصل کس ضرورت کے تحت ہوا تھا؟ اور رشیا واپس جانا چاہتا تھا. رشیا نے واپس جانے کے لیے اپنے راستہ اختیار کیا. اور پیچھے ضیاء الحق مرحوم کا موقع یہ تھا کہ پہلے نظم طے کریں، ان کو کھلا چھوڑ کر رہنا چاہیے، پھر خانہ جنگی ہوگی. امریکہ واپس چلا گیا. پیچھے خانہ جنگی ہوئی شمال جنوب کی. احمد شاہ مسعود مجاہدین میں سے تھے، بڑے آدمی تھے اور میرے تو ذاتی دوستوں میں سے تھے. میں ان کا مہمان بھی رہا ہوں. لیکن شمال اور جنوب کا پرانی کشمکش چلی آ رہی ہے افغانستان کی. جنوب والے خالص کٹر مذہبی لوگ ہیں، شمال والے کچھ لبرل قسم کے لوگ. صحیح. احمد شاہ مسعود ان کا لیڈر تھا اور بہت بڑا کمانڈر. روس کو شکست دینے والے 2-3 بڑے کمانڈروں میں، یعنی بنیادی طور پر روس کو شکست دینے والے کمانڈروں میں جلال الدین حقانی جنوب میں اور احمد شاہ مسعود شمال میں. یہ 2 بنیادی کا کردار تھا. لیکن پھر وہ ان کو جب کھلا چھوڑ دیا تو پھر شمال اور ان کی احمد شاہ مسعود کی اور حکمت یار کی جنگ ہوئی. اور پھر جنگ میں یعنی عجیب بات یہ ہے کہ پوری رشیا کے خلاف جنگ میں کابل متاثر نہیں ہوا اور ان دونوں کی جنگ میں کابل کا ستیہ ناش ہو گیا. اتحاد کے دوران یہ اکٹھے رہے ہیں جو پہلی جنگ میں اکٹھے رہے. لیکن جب امریکہ خالی چلا گیا تو پھر اس پہ افغان سے یہ قبضے کی جنگ رہی کہ کون اقتدار کے لیے. یا اس کے پیچھے شمال جنوب کی پرانی نفسیاتی کشمکش بھی کار فرما ہے. تو ان دونوں کی جو خانہ جنگی کی صورتحال تھی، اس میں طالبان کہاں سے آئے؟ طالبان تو بعد میں آیا نا. ان کی وہ طالبان تو ہوا یہ ہے کہ جب ان کی کشمکش بہت شدت اختیار کر گئی اور شدت میں ایک پہلو ہمارا تھا، پاکستان ہماری تجارت
جو یہ اس کے راستے سے، قندھار کے راستے سے اور یہ راستے سے ہمارا سارے راستے رک گئے. تو کچھ نوجوان نے کہا یار اس کو روکنا چاہیے. اس جنگ کے درمیان ملا عمر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بنیادی طور پہ ایک مدرس تھے، پہلے طالب علم تھے، پھر انہوں نے طلباء کو اکٹھا کیا کہ یار شمال یہ ہمارے قندھار کے راستے میں جو آیا، قندھار مزار شریف کا راستہ ہے، اس کو تحفظ فراہم کریں. طالبان کی بنیادی یہ ہے کہ تجارتی راستے کو تحفظ فراہم کریں. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ منظم ہوئے. یہ دونوں کے خلاف تھا یہ کہ ہم افغانستان میں امن کے قیام کے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ قندھار پہ اللہ کی قدرت ان کا قندھار پہ قبضہ ہو گیا. تو وہاں سے پھر یہ حکومتی سب انہوں نے راستہ اختیار کیا. اور میں اس دور میں بھی گیا ہوں قندھار میں، ملا عمر سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو اس سے ایک شروع ہوا. یہ درمیان کا گروپ تھا جنہوں نے دونوں سے بغاوت کی اور ایک تیسرا گروپ کھڑا کر کے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی. اور آہستہ 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 چونکہ لوگ تنگ آ گئے تھے جنگ سے، ویسے بھی ان کا موقف ٹھیک تھا. تو یہ پھر آہستہ آہستہ طالبان بڑھتے چلے گئے. اور طالبان اس سے کہ بنیادی طور پر یہ کام دینی مدارس کے طلباء نے شروع کیا تھا. طالبان ٹاٹلی اس لیے اختیار کیا تجارتی رستوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. یا وہ اصل میں اس سے یہ تھا کہ امن فراہم کریں، راستے محفوظ کریں، یہ کریں. وہ آہستہ آہستہ بات پر طالبان نے جب ایک دفعہ بڑھتے بڑھتے حکومت بنا لی تو ان کی جو حکومت تھی اس کا عوام کے ساتھ، آپ نے کہا کہ عوام تنگ پڑ گئی تھی خانہ جنگی سے، تو طالبان نے اس چیز کو کس طرح ہینڈل کیا؟ ہاں یہ تین باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ جو خانہ جنگی سے تنگ پڑ گئے تھے انہیں تیسری راستہ چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نفاذ شریعت ان کا کہ ہم شریعت، ہماری جہاد کا مقصد صرف آزادی نہیں تھی، شریعت تھا. ہم نفاذ شریعت کریں گے تو عوام کو، افغانستان کے عوام تو کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ. اور تیسری بات انہوں نے کی کہ انہوں نے امن قائم کیا. جو سب سے بڑا کارنامہ طالبان کا یہ تھا کہ افغانوں کو ویپن لیس کرنا بڑا مشکل تھا. انہوں نے جہاں جہاں کنٹرول کیا ہے، ایک بار اس زمانے کی بات تھی کہ لارڈ وار کے سرداروں کی آپس کی جنگ. ہر قبیلے کے پاس ہتھیار ہیں، ٹریننگ بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، جذبہ بھی ہے. تو یہ دو باتیں ورلڈ ریکارڈ میں ہیں کہ اس لارڈ وار کو کنٹرول کرنے میں سب سے پہلے کامیابی حاصل کی طالبان نے. اس علاقے میں گئے ہیں، پوری آبادی کو غیر مسلح کیا، ٹوٹل ہتھیار سے لیے، غیر مسلح کیا ہے، پھر کنٹرول کیا ہے. اور دوسری بات شریعت کے احکام کو نافذ کیے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ تیسری بات یہ کہ دو باتیں، ایک بات یہ اس وقت اقوام متحدہ کے بعض اداروں میں رپورٹ دی کہ لارڈ وار کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا کارنامہ. دوسرا پوسٹ کی کاشت انہوں نے کنٹرول کی. یہ بھی ان کا ریکارڈ سمجھا جاتا ہے کہ افغانستان سے پوسٹ کاسٹ ہوتی ہے اور اس کے یہ سارا کچھ بنتا ہے اس سے. تو انہوں نے ملا عمر رحمہ اللہ کے ایک آرڈر سے ان کے زیر کنٹرول علاقے میں کہتے ہیں کہ مکمل پوسٹ کی کاشت ختم ہو گئی. یہ ان کا ریکارڈ سمجھا جاتا ہے. تو پھر یہ ان کا اس وجہ سے ان کا پھیلاؤ ہوتا گیا. لوگ ان کا ملتے گئے حتیٰ کہ کابل پہ ان پر کنٹرول ہوا. اور پھر امریکہ دوبارہ جب آیا تو پھر ان کو یہ لڑنے کی پوزیشن میں تھے. ان کا مطلب ایک عوام کے اندر ایک پاپولیرٹی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت اتنا تھوڑا عرصہ کیوں چلی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا نا، جی، اس کا ملبہ سارا امریکہ نے ان پہ اور اسامہ پہ ڈال دیا تھا. اسامہ بن لادن یہاں تھے اور ان کو پھر اس تناظر میں ان سے مطالبہ کیا گیا اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں. تو ان کا کہنا ایسا کہ بین الاقوامی کو جواز پیدا کریں، بین الاقوامی کو کمیشن بنائیں اور وہ فیصلہ کرے. آپ کے مطالبے پر ہم نہیں مانتے، ہمارا مہمان ہے. اگر کوئی باضابطہ فیصلہ ہو، ان کا موقع یہ نہیں کہ ہم نہیں دیتے، بین الاقوامی کمیشن بنائیں اور جو ہمارا دونوں کا معتمد ہو وہ فیصلہ کرے. اس کے فیصلے پر ہم دے سکتے ہیں، آپ کے مطالبے پر نہیں دیں گے. وہ وجہ نظام بنی. پھر امریکہ نے حملہ کیا، پھر جو کچھ کیا وہ کیا.
اس جو طالبان کی جو حکومت کا دور تھا اس میں بھی آپ کا جانا ہوا میں افغانستان؟ گیا ہوں افغانستان میں، اس دور میں بھی گیا ہوں جب ان کا کابل میں کنٹرول نہیں تھا قندھار سے، پھر کابل پہ کنٹرول ہوا، اس دور میں گیا ہوں۔ میری دونوں جگہ ملا عمر رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ دوسرے قائدین کے ساتھ بھی، اور اسی دور میں قندھار میں نے اسامہ بن لادن سے بھی انٹرویو کیا ہے، جو چھپا ہے، اخبارات میں چھپا ہے، رما صاحب بڑا تفصیل سے چھپا تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑے رہے، کہاں سے گئے، میں نے کہا یہ سورس نہیں بتاؤں گا۔ تو آپ نے ادھر اور پاکستان کے اندر جو صورتحال، اس میں جو کیا چیز مختلف آپ نے فیل کی؟ وہ کمیٹڈ ہیں، ان کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کمٹمنٹ سے نہیں، اور ہمارا مجموعی ماحول کمٹمنٹ کا نہیں ہے، وقت گزاری کا ہے۔ ہمارا مجموعی مزاج ایڈھاکزم ہے، وقت گزارو، وہ کمیٹڈ ہے۔ اس کے آپ کسی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے وہ کمیٹڈ ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، دی بھی ہے، قربانی سے زیادہ قربانی کون دے گا، لیکن وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایڈھاکزم کے ادارے بھی، قوم بھی، جو وقت گزارو یار جیسے گزرتا ہے گزار رہے ہیں، وقت ہی گزار رہے ہیں۔ اس میں جب ادھر ایک دفعہ روس چلا گیا تو ادھر تو خانہ جنگی تھی، پاکستان کے اندر بہت ساری اس طرح کی تنظیمیں قائم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس میں یہ ہوا، اچھا کیا یہ سوال آپ نے کیا، جب روس افغانستان سے گیا ہے اس وقت سوال کھڑا ہو گیا تھا، میں نے خود اس پر کردار ادا کیا ہے کہ یہ یہاں کے تقریباً میرے اندازے میں 25-30 ہزار افراد افغانستان کی جنگ میں شریک ہوئے، انہوں نے اسلحہ کی ٹریننگ بھی حاصل کی اور اسلحہ تک رسائی بھی حاصل ہوئی، رسائی بھی تھی، ٹریننگ بھی تھی، اور مختلف گروہ تھے۔ تو میں نے اس وقت 3 شخصیات سے خود مل کر بات کی۔ جنرل حمید گل مرحوم اس وقت ISA کے سربراہ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جمیعۃ علماء اسلام کے، اور مولانا سمیع الحق صاحب دوسرے دھڑے کے۔ میں نے ان سے گزارش کی، حضرت بات یہ ہے، یہ جو 25-30 یا جتنے بھی ہیں یہ واپس آئے، ان کا اسلحے کی ٹریننگ بھی ہے، اپنا ایجنڈا بھی ہے، اور رسائی بھی ہے اسلحے تک۔ ان کو آپ کسی مشترکہ ایجنڈے پہ اکٹھا کریں، ورنہ یہاں فساد ہوگا۔ میری بات سے اتفاق کیا انہوں نے۔ سب سے زیادہ جنرل حمید گل مرحوم نے، میں نے کہا یار جنرل صاحب اس کو سنبھال لیں۔ پھر میں نے مثال بھی دی، پاکستان بننے سے پہلے سندھ میں پیر پگاڑا مرحوم کے، اور یہ یہی تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں گوریلا وار کی ہے انہوں نے، اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، حتیٰ کہ یعنی اس حد تک وہ لڑائی تھی کہ سن 43 میں پاکستان بننے سے 5 سال پہلے برطانیہ کو، حروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے مرکز جو پیر جگوٹ ہے وہاں فضائیہ نے بمباری کی، ان کا برباد کیا، ان کا خاندان گرفتار کیا، جائیدادیں ضبط کی، اور پیر صبغت اللہ شہید کو جائز آباد جیل میں پھانسی دی۔ یہ آزادی کے بہت بڑے مجاہدین میں سے ہیں، تو وہ حر موجود تھے۔ تو پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان اور مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور دوسرے حضرات بھی تھے۔ اس وقت جو گنتی کہتے تھے 8,000 حر موجود تھے مسلح۔ تو انہوں نے بڑی حکمت عملی سے ان کو فوج کا ایک سیکشن بنا دیا۔ اب بھی حروں، اب وہ حر تو اب نہیں رہے، لیکن وہ پیر پگاڑا کو، ان کی پیر پگاڑا مردان علی شاہ اور سکندر دونوں بھائی تھے، لندن میں تھے، ان کو وہاں سے واپس لائے، ان کی جاگیر بحال کی، اور حروں کو فوج کے ایک سیکشن کا رضاکار فورس کے طور پہ حصہ بنا لیا۔ تو میں نے سوچا کہ یار آپ کو بھی ایسا کرنا پڑے گا، اگر آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے نا تو یہ پھر اپنے ایجنڈے پر ہتھیار، چنانچہ وہی ہوا، یہ بات نہیں کی گئی۔ اب سارے کہتے ہیں کہ یار یہ اس وقت ہو جاتا تو، جو گروپ الگ الگ ہیں، ایجنڈا الگ الگ ہے، ہتھیار ہے، رسائی ہے، کنٹرولر کوئی نہیں ہے، تو یہی ہوگا جو ہوا۔ ہمارے یہاں پھر بڑی بہت کچھ ہوا۔
اس وقت اگر انہوں نے اتفاق بھی کیا آپ کی بات سے تو اس کے بعد یہ اپلائی کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اتفاق کیا، مانی نہیں. طالبان حکومت بننے کے بعد پاکستان کی جو علماء قیادت تھی انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، لیکن بعض کو ان سے کچھ نہ کچھ شکایتیں بھی تھیں، آپ نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. تو وہ کیا شکایتیں تھیں اصل میں جو خانہ جنگی تھی نا حکمت یار اور احمد شاہ کی، تو احمد شاہ تو شہید ہو گئے تھے، قتل ہو گئے، تو حکمت یار جماعت اسلامی کے کیمپ کے بدر تھے؟ کیونکہ حکمت یار طالبان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، تو جماعت اسلامی کو بھی ایسے ہی کرنا تھا. تو وہ جو پرانی ہماری وابستگیاں ہیں نا تو وہ چلتی رہی. اس کا ایک چھوٹی سی ابھی جب یہ دوبارہ دور ہوا نا، ابھی کابل پہ کنٹرول ہوا ہے، اور پھر یہ امریکی جنگ کے خلاف ایک بہت بڑی میٹنگ تھی اسلام آباد میں، بہت ہائی پیمانے پر. طالبان کی قیادت بھی تھی، پاکستان کے حضرات بھی تھے، علماء بھی تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اس میں تھے، میں بھی تھا. تو یہ کس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا یار، میں نے ان سے کہا کہ آپ حکمت یار کی اور ان کی صلح کرا رہے ہیں. میری طرف دیکھنے لگ گئے، کہتے تھے کیسے؟ میں نے کہا لڑائی جنہوں نے کرائی وہی صلح کرائیں گے. یہ یہاں تک بھی معاملات ہوئے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ گروپ مختلف تھے، اور ربانی صاحب بھی جماعت اسلامی کے کیمپ کے بزرگ تھے، حکمت یار بھی جماعت اسلامی کے کیمپ کے بزرگ تھے. وہ بہر پالیسی اسی بنیاد پر طے ہونی تھی، تو وہ نہیں ہو سکا. تو یہاں بھی بہرحال وہ، لیکن اس کے باوجود طالبان کو مجموعی طور پر تقریباً پاکستان کی تمام مذہبی قیادتوں نے سپورٹ کیا. میں اس پر ایک واقعہ ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا. پرانے طالبان کے پرانے دور میں میں لندن بہت آتا جاتا رہا ہوں. ہم نے لندن میں ایک افغان سپورٹ کونسل بھی بنائی تھی. لندن میں طالبان لندن میں قاضی صادق الواد کابل کے سابق سیشن جج تھے، وہاں رہتے تھے. تو ان کی سربراہی میں ہم ان کے سپورٹرز تھے. تو اس زمانے کی بات ہے. ہم مولانا شاہ محمد نورانی، میں نے جنگ اخبار جنگ لندن میں پڑھا کہ مولانا شاہ محمد نورانی تشریف لائے ہیں، اور آج ان کا جنگ لندن میں شام کو فورم ہے اور افغان مسئلے پر. خیر میں بھی چلا گیا. مولانا ہمارے بزرگ تھے، بڑی بے تکلفی تھی ہماری آپس میں. تو ہم سننے چلے گئے کہ مولانا شاہ محمد نورانی کیا فرماتے ہیں. سچی بات ہے، طالبان کا وہ قاندھار کی حکومت کا دور تھا. مولانا جس خوبصورتی سے طالبان کا دفاع کیا، غضب ہو گیا. میں بات چائے پہ میں نے کہا آج کیا تھا؟ خیر تھی. مجھے یہاں تو یہی کہنا ہے، یہاں تو مجھے یہی کہنا ہے. یعنی وہ پوری اور مولانا شاہ محمد نورانی افغان طالبان کے سب سے بڑے سپورٹر تھے عالمی سطح پر. اس نشست میں ہم نے دادا ابو کے ساتھ افغان جہاد اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جو اس کے اثرات پھیلے اس کے بارے میں ان سے پوچھا ہے. تو آئندہ اگلی نشست میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.